پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 18 کلاس 10 سبجیکٹ بائیولوجی کے لحاظ سے بات کریں گے۔ کل ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل پڑھے تھے۔ آج ہم اس کو ڈایاگرامیٹیکلی شو کروائیں گے کہ کیسے جینیٹک انجینئرنگ میں نئے پروڈکٹس بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلا مرحلہ پڑھا تھا ٹیک آف جین آف انٹرسٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی دیم، دلچسپی کے جین کی شناخت کرنا اور اس کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ سب سے پہلے فار ایگزامپل ہم بنانا چاہتے ہیں انسولین، تو سب سے پہلے ہم ہیومن سیل، انسانی سیل کے اندر انسولین بنانے والے جین کی شناخت کریں گے اور اس کو وہاں سے الگ کریں گے۔ فار ایگزامپل یہ کروموسومز تھے، کروموسومز ڈی این اے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور ایک کروموسوم پر ہزاروں جینز ہوتے ہیں۔ تو فرض کریں یہ ہم نے اس میں سے کروموسوم لیا اور کروموسوم سے یہ ہم نے دلچسپی کا جین انسولین الگ کر لیا، تو اس جین کو کاٹنے کے لیے جو انزائم استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیز انزائم۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ جو جین حاصل کیا، اب ہم نے اس کو کسی دوسرے سیل میں داخل کرنا ہے تاکہ اس کی پیداوار بڑھائی جا سکے، اس کی کاپیاں تیار کی جا سکیں۔ تو پھر ہم ایک پلازمڈ یا بیکٹیریوفیج یا بیکٹیریا لیتے ہیں اور اس میں جو اضافی وراثتی مادے ہوتے ہیں انہیں پلازمڈ کہتے ہیں۔ تو ہم اس بیکٹیریل سیل سے ایک پلازمڈ حاصل کرتے ہیں، اس کو بھی پھر ہم اینڈو نیوکلیز انزائم کے ذریعے کاٹتے ہیں تاکہ وہ سائٹ، وہ جگہ بنائی جا سکے جہاں پر وہ دلچسپی کے جین کو ہم نے داخل کرنا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس دلچسپی کے جین اور پلازمڈ کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جوڑنے کے لیے جو انزائم استعمال ہوتے ہیں انہیں لائگیز انزائم کہتے ہیں۔ اب یہ اس کا آدھا حصہ پلازمڈ کا ہے، آدھا حصہ دلچسپی کا جین ہے۔ یہ دلچسپی کا جین الگ سیل سے حاصل کیا گیا، پلازمڈ الگ سیل سے حاصل کیا گیا، تو اس طرح یہ ایک ڈی این اے بن گیا اور اس ڈی این اے میں دو طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو اس لیے پھر اسے ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں۔ ایسا ڈی این اے جو وراثتی طور پر تبدیل ہو وہ ریکمبیننٹ ڈی این اے کہلاتا ہے۔ اب جب یہ دلچسپی کا جین اس پلازمڈ کے ساتھ جڑ گیا تو اب اس کو ہم دوبارہ کسی بیکٹیریل سیل یا کسی بھی ہوسٹ میں داخل کر دیں گے تاکہ وہاں پر مائٹوسس کے ذریعے جب سیل کی تقسیم ہوگی تو ساتھ میں یہ دلچسپی کے جین کی بھی تقسیم ہوگی۔ تو اسی طرح یہ جو جی ایم او ہے، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، اسے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ریکمبیننٹ ڈی این اے کو داخل کیا، تو ریکمبیننٹ ڈی این اے کے ساتھ ایک دلچسپی کا جین بھی الگ تھا جو کہ اس کی وراثت سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ جو ہم نے ڈونر سیل سے جی این اے لیا تھا وہ اس کی خصوصیات جیسا تھا۔ تو ایسا جاندار جو وراثتی طور پر تبدیل ہو چکا ہو اسے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کہتے ہیں۔ اور پھر جب اس کی گروتھ ہوتی ہے، مائٹوسس کے ذریعے یہ تقسیم ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو پھر ایک سیل سے دو سیل بنتے ہیں مائٹوسس کے ذریعے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64۔ اس طرح جب سیل کی تقسیم ہوتی جاتی ہے تو ساتھ کے ساتھ یہ جو جین ہوتا ہے دلچسپی کا جین وہ بھی ساتھ کے ساتھ تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بہت بڑی تعداد میں یہ کلچر بن چکا ہوتا ہے میڈیم کے اندر، تو پھر اسے یہاں سے الگ کر کے آئسولیٹ کر کے ایک الگ سے میڈیم میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں پر پھر ٹشو بنتے ہیں اور کیلسز بنتے ہیں،
اور یہاں سے پھر وہی ریسٹرکشن اینڈونیوکلیز انزائم استعمال کرتے ہوئے اس دلچسپی کے جین کو اس جین کو یہ یہاں سے کاٹ لیا جاتا ہے، اس کو یہاں سے کاٹ لیا جاتا ہے، اس کو یہاں سے کاٹا جاتا ہے، اس کو یہاں سے کاٹا جاتا ہے، اس کو ادھر سے. تو اس طرح ایک وقت میں بہت سارے جینز کا آپ مجموعہ اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک پروڈکٹ بنائی جا سکتی ہے، جسے پھر بعد میں مارکیٹ میں دے دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر ضرورت مند لوگ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ تھا جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل جو کہ ڈائیگرامیٹیکلی ظاہر کرائے گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے اچیومنٹس آف جینیٹک انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ کے کار ہے نمایاں. اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جینیٹک انجینئرنگ نے کتنا اہم کردار ادا کیا معاشرے میں، اور کتنی فائدہ مند مفید پروڈکٹس بنا رہا ہے. جینیٹک انجینئرنگ بائیو ٹیکنالوجی میں بہت اہم کردار سر انجام دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اچیومنٹس پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.